السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش پر آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں رضوان رضی۔ آج اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ روزانہ شام 5 بجے ہماری یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا اقبال ارشد صاحب کے بارے میں۔ آج 4 ستمبر ہے اور 4 ستمبر کو 2 سال قبل آج ہی کے روز اقبال ارشد اس جہان سے رخصت ہوئے تھے۔ اقبال ارشد صاحب نے ایک غزل کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، اقبال ارشد صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں اس خطے میں، اور ان کے بہت سے شعر زبان زدِ عام ہم نے بچپن سے سنے کہ تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، چاند ہر جائی ہے ہر گھر میں اتر جاتا ہے۔ تو اسے اپنی تمناؤں کا مرکز نہ بنا، چاند ہر جائی ہے ہر گھر میں اتر جاتا ہے۔ اور میں نے تو ہلکی سی دستک سے پکارا تھا اسے، شہر سارا نیند سے بیدار کیسے ہو گیا، اور موم جیسے لوگ کوہساروں میں کیسے ڈھل گئے، جن کا لہجہ پھول تھا تلوار کیسے ہو گیا۔ مجھے ان کے بے شمار شعر یاد ہیں، مجھے ان کی بے شمار نظمیں یاد ہیں، لیکن میں ان کی شاعری کی بجائے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنا چاہوں گا۔ اقبال ارشد صاحب نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ ایک خوبصورت انسان کے طور پر انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ جب میری ان کے ساتھ 1983 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، غالباً 82 کی بات ہے، اور میری جب ان کے ساتھ ابتدائی ملاقاتیں ہوئیں، ایک بہت خوبصورت اور 40 سال کے لگ بھگ ہوں گے، 35-40 سال ان کی عمر تھی، ایک جوان رانا ان کے ساتھ، اور میرا تعارف شاکر کے ذریعے ہوا، اور پھر بابا ہوٹل میں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ اور اگر میں کہوں کہ شاعری کی تربیت میں، میری شاعری کی تربیت میں بھی اور بہت سارے لوگوں کی شاعری کی تربیت میں جو اقبال ارشد کا رول رہا، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہماری تربیت کرتے تھے غیر محسوس انداز میں، بابا ہوٹل میں بیٹھے ہیں، مصرے بازی شروع کر دیتے تھے ارشد ملتانی کو مخاطب ہو کر، اور شعر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ارشد ہی رہ گئے، ارشد لوگ ارشد حسین ارشد ہیں۔ اس قسم کی شاعری، اس قسم کے سحرے کہے جا رہے ہیں لوگوں کے۔ وہ ایک تربیت کا مرکز تھا بابا ہوٹل، اور اقبال ارشد وہاں باقاعدگی کے ساتھ آتے تھے۔ اقبال ارشد نے زندگی جو میں نے ان کے ساتھ گزاری 2-3 سال 4 سال، وہ جو تھے جب تک ان کے بیٹے کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، اقبال ارشد کی وہ زندگی بہت کہکہوں والی تھی، اور وہ بہت کہکہوں کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ وہ لطیفے سناتے تھے، وہ شعر سناتے تھے، وہ مصرے بازی کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ رات گئے تک گھومتے تھے سڑکوں پر۔ ہم مختلف مشاعروں میں اکٹھے جاتے تھے، چناب اکیڈمی کے فنکشن ہم کرتے تھے، ملتان میں مذاکرے کیے۔ میرا وہ صحافت کا ابتدائی زمانہ تھا 83 میں، ہم نے بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے اور اقبال ارشد نے اکٹھے بہت سے معاملات میں ہم سفر رہے۔ چناب اکیڈمی میں انہوں نے مجھے ساتھ رکھ لیا، یہ چناب اکیڈمی ہے، اسے تمہیں چلانا ہے۔ پنجابی اکیڈمی میں ہم چلے جاتے تھے، ہم نے حسینیہ مشاعرے کروائے ملتان میں، ہم نے ہائیکو کے مشاعرے کرائے، ہم نے حیدر گردیزی صاحب کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا، ارشد ملتانی صاحب کی رفاقت میں بہت کچھ سیکھا۔ لیکن پھر اقبال ارشد کے دکھوں کا آغاز ہوا، لیکن اقبال ارشد کے دکھوں کا یہ آغاز پھر بہت طویل ہے۔ وہ جو کہکہوں والی زندگی تھی وہ بہت مختصر تھی۔ ان کے بیٹے کا جب انتقال ہو گیا، اور ان کا بیٹا عدنان، میرا خیال ہے اس کا نام تھا، عدنان جواں سال لڑکا تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر جوان بیٹے کی موت انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اقبال ارشد بھی اس موت کے بعد ختم ہو گئے عملاً۔ ان کی شاعری کا سلسلہ ویسا نہ رہا، ان کے
معمولات ویسے نہ رہے، اور پھر انہوں نے بے پناہ رونا شروع کیا، بے تحاشا رونا شروع کیا، اور 2-3 سال کے عرصے میں ہی اقبال ارشد کی بینائی ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب پھر پریس کلب کا زمانہ آیا میرا، 1990 کے بعد، 92 کے بعد، اس وقت تک یہ پہلی باتیں میں نے آپ کو 83 سے بتائی ہیں، 83، 84، 85 کی کچھ باتیں ہیں جو میں نے ذکر کیا آوارگی کا۔ پھر میں لاہور چلا گیا، پھر میں واپس آیا، پھر صحافت کے ساتھ منسلک ہوا۔ اقبال ارشد کی بینائی ختم ہونا شروع ہو گئی، اور کچھ انہوں نے اس کی جانب توجہ نہیں دی، کچھ دکھوں کی وجہ سے انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے کی یاد میں گریہ کر کر کے انہوں نے اپنی آنکھیں ختم کر لیں، اور پھر جب ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، پھر ایک اذیت کا سفر وہاں سے شروع ہوا، اور وہ اذیت کا سفر ایسا تھا کہ اس سفر کے دوران اقبال ارشد، وہی اقبال ارشد جنہیں ہم بہت پھرتی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے مشاعروں میں آتے، اقبال ارشد کو پھر سہاروں کی ضرورت پڑ گئی۔ اقبال ارشد کسی کے سہارے کے ساتھ آتے تھے، اقبال ارشد کسی کو اپنی غزل لکھواتے تھے۔ پھر میرا ان کے ساتھ اس کے بعد کا جو زمانہ پھر آیا، پھر میرا ان کے ساتھ جنگ کے زمانے میں رابطہ رہا۔ جنگ اخبار کا جب آغاز ہوا تو ہم نے صادق جعفری صاحب اس کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے کہا کہ اقبال ارشد صاحب سے کالم لکھوایا جائے تاکہ اقبال ارشد کو کچھ مالی معاونت ملے۔ وہ وابڈا کے پی آر او تھے، وابڈا کے پی آر او کی حیثیت کی سے ان کے پاس انہوں نے وقت گزارا، اور ریٹائرمنٹ تک وہ اس عہدے پر رہے، اور ان کے بہت سارے لوگ دوست تھے جو دفتر میں تھے، جو ان کے کام آتے تھے۔ انہوں نے بینائی کے بغیر اپنا کام جاری رکھا، دفتر کا بھی۔ وہ ڈکٹیشن دے دیتے تھے، وہ دستخط کر دیتے تھے، وہ یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ شاعری بھی وہ ڈکٹیٹ کروا دیتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا ان کے کالم ڈکٹیشن والے آتے تھے، جنگ میں انہوں نے کالم لکھنے شروع کیے یادوں کے حوالے سے۔ وہ کالم اگر جنگ کے ملتان کے ابتدائی 1 سال کے اخبارات دیکھے جائیں، 1-1.5 سال کے اخبارات دیکھے جائیں، تو اس میں ہمیں اقبال ارشد صاحب کے وہ کالم ملیں گے جو انہوں نے اپنی یادوں کے حوالے سے تحریر کیے۔ ان کی کچھ چیزیں روزنامہ سنگ میل میں ظہیر کمال صاحب نے بھی شائع کی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اس طرح محفوظ نہیں ہو سکا۔ بعد میں ان کی کلیات محفوظ کرنے کا جب مرحلہ آیا تو اقبال ارشد اس وقت تک بہت سے معاملات میں چڑچڑے ہو چکے تھے۔ پھر ظاہر ہے بہت سارے دکھ ہیں، اس میں ہم ان کو جب کسی محفل میں بلاتے تھے تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ انہیں لے کر بھی آنا ہے اور واپس چھوڑ کر بھی آنا ہے۔ اقبال ارشد صاحب کو ہم نے سخنور فورم کی ادبی بیٹھک میں بھی باقاعدگی سے بلایا۔ ہم مختلف محفلوں میں انہیں لے آتے تھے، خود جا کر لے بھی آتے تھے، انہیں چھوڑ بھی آتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اقبال ارشد صاحب بہت متحرک رہے، لیکن ان کا ڈکلائن ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد ہوا۔ وہ اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے لو میرج کی تھی، اور اس لو میرج کے دوران ظاہر ہے انہوں نے ایک لاابالی زندگی گزاری، لیکن اس کے باوجود ان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ بہت محبت کا تعلق تھا، اور وہ ان کے وفات کے بعد اقبال ارشد صاحب کو اس انداز میں ہم نے پھر متحرک نہیں دیکھا۔ پھر وہ مسلسل ان کی صحت خراب ہوتی چلی گئی، اور پھر ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے تحسین غنی صاحب کی مدد سے ہم گئے تھے۔ ہاں، زیادہ ڈکلائن ایک اور بھی تھا کہ اس میں پھر حسین سحر کی وفات کا مرحلہ آتا ہے۔ اس وقت تک اقبال ارشد صاحب کی یادداشت کے معاملات بھی خراب ہو چکے تھے۔ حسین سحر کی وفات کے بعد
جب میں اور شاکر اس کے بعد تحسین غنی کے کہنے پر ہم اقبال ارشد صاحب کی عیادت کے لیے گئے، تو اس میں جو ہم نے اقبال ارشد صاحب کی گفتگو سنی، اس میں پھر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ وہ عطر ناسک کا حال پوچھ رہے تھے، جس کا انہیں پہلے معلوم تھا کہ عطر ناسک اب اس جہان میں نہیں ہے۔ پھر وہ یہ حسین سحر کی گفتگو کرتے رہے، جن کی برسی میں وہ خود شریک ہوئے تھے اور بہت روئے تھے، اور انہوں نے جو گفتگو کی تھی اس نے سب کو رلا دیا تھا۔ لیکن عملی طور پر یہ ہوا کہ حسین سحر کی وفات کے بعد اقبال ارشد کا سنبھلنا پھر ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ دکھوں کا سفر اقبال ارشد صاحب کا 4 ستمبر کو 2018 میں ختم ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہماری آخری ملاقات بہت تکلیف دہ تھی۔ میں اس کی تصویریں نہیں بھی لگانا چاہتا تھا، لیکن شاکر نے وہ تصویر لگائی تھی اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے لگائی تھی کہ ایک بہت خوبصورت انسان کو ہم نے کس حال میں پہنچا دیا۔ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ اس حالت میں جب ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، جب وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مالی بددیانتیاں بھی کی، ان کے مکان پر بھی قبضہ ہوا۔ یہ سارا کچھ اقبال ارشد نے جھیلا، اور لیکن دکھوں کا سفر ان کا 2 سال قبل ختم ہو گیا۔ اور یہ ایک اتفاق ہے، یہ اس تعلق کی خوبصورتی ہے کہ اب ملتان میں حسین سحر اور اقبال ارشد کی برسی ایک ساتھ منائی جاتی ہے، ایک ہی دن منائی جاتی ہے۔ کل ادبی بیٹھک میں ہم نے ان دونوں دوستوں کو بہت یاد کیا، اور اس انداز میں یاد کیا، اور ان کے تعلق پر رشک کیا، اور یہ رشک کیا کہ جس طرح انہوں نے زندگی بھر مشاعروں میں اور تقریبات میں ایک ساتھ شرکت کی۔ کیا خوبصورتی ہے تعلق کی کہ اب ان کی یاد میں تقریب بھی ایک ہی دن ہوتی ہے۔